جہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو، تو پہلا نقطہ کہ جو میں آخر میں زیادہ ایکسپلین کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو، میں اپنے نبی کو، کہا میں اپنے بندے کو۔ یہاں بندگی شرط ہے کہ اگر انسان زندگی میں بندہ بن جائے تو پروردگار اسے معراج پہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بندگی کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ حدیثیں آپ کی خدمت بیان کریں گے تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے۔ دوسری چیز کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں مسجد سے لے کے گیا، یعنی مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کمال پہ جا سکتا ہے۔ کہ انسان سوچے کہ مسجد کی طرف، اگر انسان کے گھر کے قریب مساجد ہیں اور توفیق ہو سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ عبادت کو مسجد میں انجام دے۔ اور مسجد ویسے بھی اگر کسی گھر کے قریب مسجد ہے اور وہ مسجد نہیں جاتا تو روز قیامت وہ مسجد اس کے لیے شکایت کرے گی۔ مسجد میں ثواب، مسجد میں نماز پڑھنا، چاہے فرادہ نماز پڑھی جائے، وہ گھر میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں جب انسان جمع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے، اجتماعیت اور بہت ساری مسجد کی، کہ میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا کہ مسجد کی حدیثیں کتنی ہیں، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ وہ جگہ پروردگار جب اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گیا، پھر اس کے علاوہ کہ انسان جو ہے وہ کہا کہ رات کو لے کے گیا، یعنی رات ایک ایسا وقت ہے کہ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے کچھ حصے کو مختص کر دے تو بھی انسان معراج پہ جا سکتا ہے۔ رات ہمارے لیے عرفہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں لقاء اللہ کے اندر بھی اور بہت سی جگہوں پر بھی کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر اس کو توفیق نہیں ہے نماز تہجد پڑھنے کی تو کم از کم کچھ دیر کے لیے جاگے، یعنی سحر خیزی، یعنی اٹھنا رات کو سحر کے وقت میں اور تہجد پڑھنا دونوں فضیلت ہیں۔ یعنی صرف سحر میں جاگنا ہی اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے جاگ بھی جائے اور اگر اس کی ہمت بھی نہیں، اٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو بھی اس کا اثر اس کی ذات پہ پایا جائے گا۔ اور وہ سحر کا وقت ایسا ہے کہ انسان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، انسان کی عبادت میں بھی کرتا ہے، اور یقیناً اسی وقت کے اندر جب انسان نماز شب یا تہجد پڑھتا ہے تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، تم دین چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، تم آخرت چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ یعنی ابھی تھوڑی دیر کی رات، ضروری نہیں کہ آپ گھنٹوں جاگیں۔ عرفاء کرام کہتے ہیں کہ آپ 15 منٹ 20 منٹ بھی پہلے اٹھ جائیں تو کفایت کرتا ہے آپ کا اٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت صرف آپ اپنے پروردگار کے لیے، یہ آپ کسی کو دکھا نہیں رہے کہ مطلب 10 لوگوں کو اٹھاتے ہوئے بھائی دیکھو میں نماز شب پڑھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کے زندگی کے حال جب بیان کی جاتے ہیں تو گھر چھوٹے تھے لیکن وضو کرنے کے لیے جہاں سے نل سے پانی گرتا تھا وہاں ٹاول رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ کہ پانی کی گرنے کی آواز سے بھی گھر میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ صرف رب کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ ہم تو 10 دن 11 دن نماز تہجد پڑھے تو آتے ہیں مولانا صاحب کچھ ہو نہیں رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ تبدیلی نہیں آئی ابھی تک۔ ایسے تھوڑی نظر آتا ہے، وہ انسان خالص ہونا پڑتا ہے، انسان کو بہرحال زحمت کرنی پڑتی ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی جو علامہ طباطبائی کے استاد ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت کے استاد ہیں، 40 سال بہت ہوتے ہیں، یہاں تو 40 دن میں آدمی پریشان ہو جائے، 40 سال کچھ مکاشفہ نہیں ہوا، 40 سال کے بعد کچھ کھلا تو اتنا کھلا کہ خود توحید کے پہاڑ بن گئے۔ کہ جب بھی کوئی مولا کائنات کے حرم میں سوال کے لیے آتا تھا تو اندر سے جواب آتا تھا قاضی کے پاس جاؤ، اس مقام پہ پہنچ گئے۔ آپ نجف اشرف جائیں تو وادی سلام میں ان کی مرکز مبارک ہے کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے وہ شاید وہ جانتے ہوں، نہیں ہو تو انشاءاللہ
وہاں پر جائیں اور دیکھیں. بہرحال یہ بزرگ ہستیاں یہ آج کے زمانے کے ہیں عزیزان محترم. ان کا ذکر کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ائمہ جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ تو معصوم تھے، خوب نہیں ہو سکتے. خوب ان کے صحابیوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب وہ کہاں زمانہ، یہ آج کا ماڈرن زمانہ. خوب پھر کیسے ہوں؟ کم از کم اپنے ایرا کے، اپنے زمانے کے علماء جیسے تو ہو سکتے ہیں ہم لوگ. یہ بھی اسی زمانے کے لوگ تھے کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے بولا کہ دسترخوان پہ کہا کہ تمہاری جو زوجہ ہے اس کی بہن کا رشتہ آیا ہے، تمہاری نظر میں وہ کیسی ہے؟ اس کو کہا میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں. کہا 18 سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم نے اسے دیکھا نہیں؟ جب سڑک پہ چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود بخود راستہ مڑ جاتا تھا. عزیزان محترم خود مکاشفے میں کہتے ہیں کہ میں نے گلی کے کونے پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، محاسن داڑھی اس کی سفید تھی. کہہ رہا میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے، ابلیس. تو میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو شیطان نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ادھر دیکھو. دیکھا وہاں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، اس کی چوٹی ہے، یعنی اونچائی پر. اس چوٹی پر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں، یعنی اونچائی پر کمال تک پہنچا ہوا ہوں. تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے، اگر ابھی بھی تم نے ذرا سی غفلت کی میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا. اتنا بڑا. اور ہم لوگ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ ہم خود شیطان ہیں، ہم خود شیطان کے کارندے ہیں. وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے شیخ کا، شیخ مفید کا غالب ہے کہ طالب علم نے ان کے اسٹوڈنٹ نے خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ کہ شیطان نے بڑی بڑے زنجیر باندھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بڑے زنجیر ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی پتلے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا کہ یہ سب سے مشکل بڑے جیسے جہاز کو ہینگ کرنے والے اتنے بڑے بڑے، یہ فلانے تمہارے استاد کے لیے، اور یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. کہا تو یہ استاد کے لیے؟ کہتا ہاں تمہارے استاد کے لیے، مگر اس نے پھر بھی وہ توڑ دیا. تعجب کیا اس نے. کہا میرے لیے؟ کہتے تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو. صبح اپنے استاد کے پاس گیا، کہا کہ مجھے واقعہ بتائیں، میں نے خواب دیکھا ہے. کہا صحیح کہا. کہا کیا کہا؟ کہا کہ گھر میں فاقہ تھا، پیسے نہیں تھے، مگر میرے پاس کچھ خمس کے پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا قرض لے لوں، جب آئیں گے دے دوں گا. جیسے ہی میں بازار تک تو چلا گیا، لیکن دکان تک پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے کچھ قرض لیا تھا یا نہیں لیا تھا. کہتا ہے میں واپس آ گیا. شیطان کہتا ہے وہ اتنی مضبوط زنجیر کو توڑ دیا. عزیزان محترم بعض اوقات ہم علماء کے واقعے بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر مت کیا کریں. ہم بھی اپنے استادوں سے جب آیت اللہ عظمہ بہجت کی بات سنتے تھے، وہ کہتے تھے آیت اللہ عظمہ بہجت بننے میں 70-80 سال لگے. اول طلبگی کے اندر شروع میں ہی 15-20 سال میں تم بننے کی کوشش مت کرو کہ یہ کھانا چھوڑ دو، یہ پینا چھوڑ دو، لیکن کم از کم ان باتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. تو رات بہت مہم ہے عزیزان محترم. رات بعض وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں غفلت کے اندر، ٹی وی چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں فارغ، لیکن اگر ہم تھوڑا سا حصہ عبادت میں، جیسے آج کی رات بہت مہم ہے 27 کی، کہ آج کے اعمال بھی ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو اعمال ہم کر سکیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر ہفتے میں شب جمعہ مہم ہے. شب جمعہ کے لیے مفاتیح الجنان میں شیخ مفید شیخ عباس کمی نے بیان فرمایا ہے، حدیث کو نقل کی کہ جو جوان جمعرات کی رات گریہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ہماری زندگی میں یہ سب ایام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اتنا زیادہ، کیونکہ ہم غافل ہیں. عزیزان محترم اس غفلت سے ہم لوگ باہر آئیں. تو بہرحال ایک عبد، ایک مسجد، ایک رات، یہ مہم ہے آج کی شب کے لیے. تو کم از کم ہم آج کی شب میں کم از کم ان چیزوں کو پاسدار رکھیں.